بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 صلاة في مسجدي ولم تقب صلاته كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی عزیزو، اسلامی تقویم کا 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ کی آج 5 تاریخ اور آج پہلی جمعہ ہے. گزشتہ تقریباً 3 جمعہ سے حج اور عمرے کے تعلق سے اور دیار حرم کے سفر کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جا رہی تھی. آج بھی اسی تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیار حرم کا سفر ہم سب کے لیے آسان فرمائے. محترم بزرگوں، دوستوں، عام طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات گشت کرتی ہے اور یہ بات ذہن میں آتی رہتی ہے کہ حج کس پر فرض ہے اور حج کون کرنا چاہیے. تو دیکھیے، حج کرنے کے لیے جو ہے 5 شرائط، جس کسی مسلمان میں وہ 5 شرائط پائی جاتی ہوں، ایسے مسلمانوں کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. کون سی 5 شرائط ہیں؟ 5 شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، پاگلوں پر حج فرض نہیں، عقل مند ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغوں پر حج فرض نہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلاموں پر حج فرض نہیں. اگرچہ کہ آج پوری دنیا کے اندر غلاموں کا کہیں بھی رواج نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس کا رواج تھا، اور بے شمار غلاموں کو حضور نے اور حضرات صحابہ نے آزاد کیا ہے، اور اس کی آزاد کرنے کی فضیلتیں بھی آپ نے بیان فرمائی. اور 5ویں شرط حج کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ مستطیع ہو، استطاعت رکھتا ہو. کیا مطلب مستطیع ہونے کا، استطاعت رکھنے کا؟ مستطیع ہونے اور استطاعت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ موجود ہو کہ حج کو جا کر آ بھی سکتا ہے، اور جتنے دنوں کا یہ سفر ہے، 40 دن 45 دن کا یا کم و زیادہ کا، اتنے دنوں کا اپنے اہل و عیال کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے خرچہ بھی دے کر جا سکتا ہو. اب یہ 5 شرائط جن لوگوں میں جتنے مسلمانوں پائی جاتی ہیں، اتنے سارے مسلمانوں کے اوپر حج کرنا فرض ہے. اور فرمایا آقا دو جہاں علیہ السلام نے: من اراد الحج فلیتعجل. جو مسلمان حج کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ حج کے کرنے میں جلدی کرے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے، نہ جانے اس کے بعد موقع ملے نہ ملے، پیسہ رہے نہ رہے، صحت آپ کی برقرار رہے نہ رہے، راستہ پرامن رہے نہ رہے، کیا پتا. اس لیے 5 شرائط اگر ہم میں سے کسی میں پائی جاتی ہیں تو ارادہ بھی حج کا کرنا چاہیے. جب ارادہ کر لیا ہے تو پھر اسے جلدی بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. تو وہ 5 شرائط ضرور زندگی پر یاد رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسرے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو، تیسرے ہے کہ بالغ ہو، چوتھے یہ کہ آزاد ہو، اور 5ویں یہ ہے کہ حج کو جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اتنا مال رکھتا ہو
روپیہ پیسہ رکھتا ہے۔ عام طور پر بعض مسلمان 30-35 سال 40 سال کے بھی ہوتے ہیں، 50 سال کے اندر کے بھی ہوتے ہیں، یہ پانچوں شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن حج نہیں کرتے۔ کیوں حج نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ ابھی بچوں کی ہمارے شادیاں باقی ہیں۔ کیوں حج نہیں کرتے؟ ابھی ہمارا ذاتی مکان نہیں بنا ہے۔ کیوں حج نہیں کرتے؟ ابھی میرے ماں باپ حج نہیں کیے، پہلے ماں باپ کا حج میں کراؤں گا، اس کے بعد میں کروں گا۔ یہ تینوں کی تینوں بنیادی، یہ تینوں کی تینوں باتیں بے بنیاد ہیں کہ میرے ماں باپ حج کو نہیں گئے لہذا میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ماں باپ حج کو نہیں جاتے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، یہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی دھوکہ ہے۔ ماں باپ نے اتنا پیسہ نہیں کمایا تھا، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ آپ نے کمایا ہے بیٹا ہو کر اتنا پیسہ، آپ پر حج فرض ہے، آپ چلے جائیے۔ اگرچہ کہ کوئی اولاد بیٹا ہو کر اپنے ماں باپ کو حج کراتے ہیں تو حج ان کا ہو جاتا ہے، لیکن جس پر فرض ہے وہ تو باقی رہ جاتا ہے۔ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت فرض چھوڑ کر کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ بھائی مال آپ کے پاس ہے، مال آپ نے کمایا ہے، حج آپ پر فرض ہے۔ بوڑھے ماں باپ جن کے پاس روپیہ پیسہ آج نہیں ہے، پہلے بھی اتنا نہیں تھا، تو ان کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے۔ اس لیے جو پیسہ کماتا ہے، جس کے پاس پیسہ موجود ہے، اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ اور یہ سوچنا کہ میرے ماں باپ حج کو نہیں گئے، ماں باپ کی موجودگی میں حج کو نہیں جا سکتا ورنہ میرا حج قبول نہیں ہوگا، یہ شیطانی دھوکہ ہے اور یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ ماں باپ اگر کسی کے زندہ بھی ہیں، بیٹا حج کو جا رہا ہے، بیٹے کا حج ہو جاتا ہے، چاہے ماں باپ نے حج کیا ہو چاہے نہ کیا ہو۔ آج عام ہمارے معاشرے میں یہی بات بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے 2-3 بیٹے ہیں، 2-3 بیٹے مل کر یا کوئی ایک بیٹا مل کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج کرواتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، لیکن بیٹے کے ذمہ ضروری نہیں ہے بوڑھے ماں باپ پر حج کرانا۔ بیٹے پر فرض نہیں ہے اپنے ماں باپ کو حج کراتا ہے تو خوش نصیبی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن چاہیے کہ بیٹے کو پہلے خود اپنی بھی تیاری کرے، خود اپنا چھوڑ کر اگر ماں باپ کو بھیجتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض نماز چھوڑ کر 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے۔ نفل کا ثواب تو مل جائے گا لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ ضرور ہوگا۔ اسی طریقے سے روپیہ پیسہ تو موجود ہے، مال و دولت تو موجود ہے، کیوں نہیں حج کو جاتے؟ ابھی میرے بچے اور بچیاں شادی کے باقی، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر بحیثیت مسلمان ہونے کے شادی کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا، نہ لڑکی والے کے لیے نہ لڑکے والوں کے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ کرسی پر بیٹھ کر؟ میں سچی اور پکی بات کہہ رہا ہوں، کوئی خرچہ نہیں لگتا، خرچہ ہم لگاتے ہیں۔ پیغمبر کی شادیاں سفر میں ہو گئی، عمرے کے سفر میں نکلے ہوئے ہیں، شادی ہو گئی حضور پاک علیہ السلام۔ کتنے حضرات صحابہ کے مدینے میں شادیاں ہو گئی، کانوں کان حضور کو خبر نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے زیورات کا ہونا، شادی کے لیے نئے کپڑوں کا ہونا، لمبی چوڑی بارات کا ہونا اور فرنیچر کا ہونا اور جہیز کا ہونا، جوڑے کے رقم، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لمبی چوڑی سہاری و بریانی کی میٹھے کی دیگیں چڑھنا، فریج اور کولر ہونا، یہ شادی کی ضروریات میں تو نہیں ہے، یہ آپ نے اور میں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے شادیاں آج مہنگی ہو گئی ہیں بلکہ مشکل ہو گئی ہیں۔ شادیاں مہنگی اور مشکل ہونے کی وجہ سے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی مشکل اور مہنگائی کی وجہ سے ماں باپ اپنے اولاد کی وقت پر
شادی نہ کرنے کی وجہ سے کتنے ہی مسلم بچیاں جو راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، کیا اپنے کیا غیر؟ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے لڑکا جیسی نعمت اگر عطا فرمائی ہو تو خدا کا شکر ادا کریں. کسی بچی والے کے سامنے بھیک نہ پھیلائیں، کسی بچی والے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بھیک نہ مانگیں، بلکہ صاف یہ کہہ دیں کہ آپ کی بچی ہمیں پسند ہے. اگر ہمارا لڑکا اگر آپ کو پسند ہے تو بتلائے کس تاریخ کو، کس جگہ، کیسے عقد ہوگا بس، اور کتنا مہر رکھنا ہے. لڑکی والے جتنا بولے اتنا رکھیں. چینی باتوں پر بات چیت ختم ہو جانا چاہیے. باقی کسی بات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ لڑکے کے باپ کو ذمہ دار بن کر آگے یہ کہنا چاہیے کہ آپ لڑکی کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی، بڑی رحمت عطا فرمائی بیٹی کی صورت کے اندر، جو میرے پاس نہیں ہے. برائے کرم آپ کی بیٹی میں بہو بنا کر لے جا رہا ہوں، لیکن ہماری خاطر آپ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھائیں. اگر کوئی پریشانی ہے تو بولیے، ہم آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے دین محمدی، اور یہ ہے شریعت مصطفیٰ جس پر عمل کیا جانا چاہیے. لیکن آج اس پر عمل نہیں کیا جاتا. بچی کو دیکھنے کو آنے سے لے کر پہلی ڈیلیوری تک بچی کے ماں باپ اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اتنی تکلیف دی جاتی ہے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. بعض مطلب بددعائیں نکل جاتی ہیں باپ کے زبان سے، کاش مجھے بیٹی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد ہے اس لیے میں حج کو نہیں جا رہا ہوں، جن کی شادیوں کا موقع ہے، یہ بھی بے بنیاد بات ہے. اسلام میں شادی کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے. سادگی کے ساتھ مختصر انداز میں شادی کر لیں. لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے کوئی زحمت نہ کریں. پھر کوئی حج کو رک سکتا ہے جانے سے؟ پیسہ ہوتے ہی. اور تیسری چیز، میں حج کو اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میرا گھر نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، گھر بنتا رہے گا، قسمت میں ہے، ہوتا رہے گا. لیکن پیسہ آ گیا ہے، حج کو جا سکتے ہیں، بسم اللہ کیجیے. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کیسے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے، کہانے کھول دیتے. میں یہ فرمان نبوی علیہ السلام آپ کو سناؤں تو حیرت ہوگی. آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، مسلسل حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کون سی دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ ایک گناہ اور دوسرے غریبی. حدیث مبارکہ ہے، فرمان نبوی ہے، فرمان مصطفیٰ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلسل حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک گناہ اور دوسرے غریبی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی صاحب حج کو جا کر یا عمرے کو جا کر کنگال ہو گئے، غریب ہو گئے، قرضے میں آ گئے، مفلس ہو گئے، تنگدست ہو گئے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. 1450 سال سے آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک کبھی یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ وہ حج کو جا کر کوئی کنگال ہو گیا. ہاں آپ نے یہ بات سنی ہوگی، آئندہ بھی سنیں گے کہ فلاں صاحب بیٹی کی شادی کرنے کی وجہ سے کنگال ہو گئے، فلاں صاحب اپنے بیٹے کی شادی کے بعد سے پریشان ہو گئے، فلاں صاحب کیا مکان بنائے گا، بس مصیبت ان کے پیچھے پڑ گئی، قرضے میں آ گئے، تنگدست ہو گئے. قرضدار روزانہ گھر پہ آ کر قرضہ مانگتے ہیں. یہ بات سنیں گے، اور اب تک ہم نے بھی سنی ہے، آئندہ بھی سنیں گے. لیکن کبھی یہ بات نہیں سنی ہوگی آپ نے، اور قیامت تک نہیں سنی جائے گی کہ کوئی مسلمان ہو، حج عمرے کو گیا ہو اور تنگدست ہو گیا ہو، غریب ہو گیا ہو، فقیر ہو گیا ہو. میری ساری باتیں ایک طرف ہو سکتی ہیں، لیکن فرمان مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مسلمان حج کو جائے اور 3 کام وہاں پر نہ کرے تو وہ حج سے واپس ایسے اپنے گھر آتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں بے گناہ آیا تھا.
ایسے حج سے اپنے گھر کو واپس بے گناہ ہو کر آتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آدمی حج کو جائے تو کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے اپنے زبان، اور حج کو جانے کے بعد احرام باندھنے کے بعد کوئی گناہ بھی نہ کرے، اور حج کو جانے کے بعد ولا جدالا، اور وہاں پر کسی قسم کا کسی جھگڑا بحث و مباحثہ بھی نہ کرے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے ایسے واپس لوٹ کر آئے گا گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے دنیا سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، حج بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جسے نصیب فرما دیں، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ حج کو جانے کی وجہ سے جہاں گناہوں سے آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہیں پر ہر آدمی کو حج کا ارادہ بھی رکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ کعبۃ اللہ سے بھی محبت رکھے، اور جہاں کعبہ ہے جس شہر میں ہے، شہر مکہ سے بھی محبت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، شہر سے باہر نکل رہے ہیں آپ، تو بار بار مڑ کر پیچھے کعبے کو دیکھتے اور یہ کہتے تھے، کعبۃ اللہ کو بھی خطاب کرتے ہوئے اور شہر مکہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے، کہ کتنا بابرکت مقام ہے، تو کتنا مقدس شہر ہے، اور مجھے کتنا پسندیدہ تو ہے۔ اگر میری قوم مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی قوم نے، مشرکین مکہ نے اس قدر ظلم اور اس قدر ستم ڈھایا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا پڑا تھا۔ آپ اسی سفر کی شروعات میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی یہاں سے نکلنے پر تو میں کبھی بھی مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا، کعبہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، کیا عقیدت ہے، کیا محبت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے اور خانہ کعبہ سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وہی محبت ہو، اور کچھ نہ کچھ بہرحال اس کی تیاری کی جائے۔ ماضی قریب کے بہت بڑے ہمارے ملک کے بزرگ اور صف اول کے علماء میں جن کا بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت تھی ہمارے ملک میں، ماضی قریب کے بزرگوں میں اور علماء میں ان کا شمار انتقال ہوا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے مجمع کے اندر کے لوگوں، تم حج کا ارادہ رکھتے ہو بہت اچھی بات ہے، نہ رکھتے ہو تو حج کا ارادہ رکھو، اور جب سے تم نے ارادہ کیا ہے اس وقت سے اس کی تیاری کرو۔ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت کیسے تیاری کریں، تو حضرت شاہ مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی گھر میں کچھ غلہ بناؤ، ایک ڈبہ بناؤ، اور روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے اس میں ڈالتے رہو، چاہے 10 روپیے ہو چاہے 1 روپیہ ہو، آنکھ بند کر کے اس میں غلے میں پیسے ڈالتے رہو اور اس کو بھول جاؤ۔ یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ لائٹ بل کا مسئلہ ہے نکالے اس کو دے دیے، کوئی راشن لانے کا مسئلہ چلو غلے میں سے پیسے نہیں، اس کو بلکہ لکھ دیا جائے اس کے اوپر غلہ برائے حج، اور اس کو بھول جاؤ، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حج کے سفر کے سہولت و آسانی کے لیے، توفیق کے لیے نیت سے پڑھی جائے 2 رکعت، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں، میرے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ میں حج کروں، اے اللہ میرے لیے اسباب پیدا فرما دے اور میرے لیے حج کرنا آسان فرما دے۔ چند برس نہیں گزریں گے
اللہ تعالیٰ اتنی آسائش، اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ حج کی تیاری کے اسباب آپ کے لیے مہیا ہو جائیں گے اور آپ حج کر سکیں گے۔ 50 لوگوں نے اپنے اپنے تجربات بیان کیے، تو اس طریقے سے بھی کرنا چاہیے۔ اور جب حج کا ارادہ ہو تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ حج کا سارا پیسہ میرا حلال ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان حلال پاکیزہ پیسے لے کر حج کو جاتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی تائید میں، اس کی تقویت میں لبیک اللہم لبیک اس کی طرف سے کہتے ہیں، اور یہ آواز آتی ہے کہ تیری حاضری ہمیں قبول ہے، چونکہ تیرا توشہ حلال ہے، تیرا سفر حلال ہے، تیرا سارا خرچہ حلال ہے، تیرا حج قبول ہے اور تیرا حج مبرور ہے، تو اس حال میں یہاں سے اپنے گھر واپس لوٹ کے سارے گناہوں سے تو پاک و صاف ہے۔ یہ آواز اس کے لیے لگائی جاتی ہے جب مسلمان حلال پاکیزہ پیسوں سے حج کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بدنصیب حرام، ناجائز اور مشتبہ قسم کے پیسوں سے حج کو جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتا ہے تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اس کے جواب میں لا لبیک ولا سعدیک، تیری لبیک ہمیں قبول نہیں ہے، تیری حاضری ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا توشہ حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے اور تیرا حج گناہ اور معصیت ہے اور تیرا حج تیرے لیے وبال ہے۔ تو اس حال میں یہاں سے واپس لوٹ کے تجھ پر وبال ہے، اس قسم کے الفاظ فرشتوں کی جانب اس کے لیے کہے گا۔ تو اس کا حج کرنا گویا کہ اس کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، جو لوگ حج کو جائیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنا سارا خرچ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک پورا حلال پاکیزہ طیب اپنے خون پسینے کی کمائی سے کمایا ہوا ہونا چاہیے، حرام اور مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ فرشتوں کا جواب سننا پڑے گا۔ اور جب آدمی حج کو جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف کی نماز پڑھنے کے بعد اصل زمزم کے کنویں پر جا کر اوریجنل زمزم پیتا ہے تو کچھ بات اور ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین پانی اگر کوئی ہے تو زمزم کا پانی۔ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کے پانی میں 3 چیزیں رکھی ہیں، پیاس بجھا دے سکتا ہے، بھوک مٹا دے سکتا ہے اور بیمار کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ پیاسا پیے تو پیاس ختم، بھوکا پیے تو بھوک ختم، بیمار پیے تو صحت یاب ہو جائے، شفا یاب ہو جائے۔ اور زمزم میں اللہ تبارک و تعالی یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس نیت سے پیا جائے اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حج کو جانے والے اپنے اپنے تیاری کے اندر ہیں، لیکن تیاریوں میں ایک تیاری حاجی صاحب اور حج کو جانے والے اس بات کو بھی شامل کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے کہ حج کو جانے والا یہ ضروری سمجھ رہا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے میرا عقیقہ کیا ہے یا نہیں ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنا عقیقہ کر کے حج کو جاؤں۔ ظاہر بات ہے کہ حج کرنا آج آسان کام نہیں ہے، لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، اور اگر آج اپنا عقیقہ اگر کوئی حاجی صاف کر کے جا رہے ہیں
تو کم از کم 50-60 ہزار روپے تو اضافہ خرچہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جب چھوٹے تک کے بچے تھے، پتہ نہیں آپ کے ماں باپ کو گنجائش تھی یا نہیں تھی، اگر گنجائش تھی عقیقہ کرنے کی آپ کے ماں باپ کے پاس تو ماں باپ کا فریضہ تھا وہ عقیقہ کرنا۔ آج آپ 50 سال کے، 60 اور 70 سال کے ہو رہے ہیں، آج ضروری نہیں ہے آپ کے لیے حج کو جانے سے پہلے اپنا عقیقہ کر کے حج کو جانا۔ عموماً آج کل بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اس نام پر، اور بڑے بڑے فنکشن ہال بک کر کے ہزاروں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، حج کو جانے سے پہلے عقیقہ کر کے حج کو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ بچوں کا کیا جاتا ہے۔ اب 70 سال کی عمر میں کہاں بچہ رہا ہے، نہ جانے کتنے بچوں کا باپ بن گیا یہ۔ اب اس زمانے میں جب بچہ تھا یہ، تو ماں باپ کو گنجائش تھی ہوگی تو ٹھیک ہے، کرنا چاہیے تھا، مسنون تھا، سنت تھا۔ گنجائش نہیں تھی تو اس وقت بھی ضروری نہیں تھا، آج بھی ضروری نہیں ہے۔ متعدد حجاج کرام حج کو جانے والے آج اپنے عقیقے کی دعوتیں دے رہے ہیں، تو یہ اضافہ خرچہ ہے۔ لیکن اگر فلاں حاجی صاحب نے اپنا اور اپنے بیوی کا عقیقہ کر کے گئے ہیں، لہذا ہمیں بھی کر کے جانا چاہیے۔ اب مجھے بتلائیے، دونوں کا عقیقہ کرنے کے لیے 3 بکرے تو لگیں گے، 3 بکروں کے لیے کم از کم 35 سے 40 ہزار روپے لگ جائیں گے، اور پھر بریانی کے خم کے لیے لوازمات، ظاہر بات ہے کہ 70-1 ہزار کے لیے جو ہے وہ اضافہ خرچہ ہو جائے گا وہ، اور وہ عقیقہ کرنا چاہے اتنے میں حالانکہ حج کو جا سکتا ہے، تو دونوں کا عقیقہ کرنے کے لیے کہیں سے 70 ہزار روپے جب قرضہ لینا پڑے گا اسے، تو کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا جائے؟ الدین یسر، کہ لوگوں دین بڑا آسان ہے، اس کو اپنی اصل شکل میں برقرار رکھنے دو، اپنی طرف سے باتیں اس میں اضافہ مت کرو، دین کو مشکل نہ بناؤ، دین کو آسان رکھنے دو تاکہ ہر کوئی اس دین مصطفیٰ پر عمل کر سکے۔ بہرحال حج سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام مدینہ طیبہ کو بھی جاتے ہیں، اور مدینہ طیبہ جانے کے بعد مسجد نبوی میں بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، من صلی 40 صلاة فی مسجد لا تفوته صلاة براءة من النار براءة من العذاب براءة من النفاق، کہ جو مسلمان میری مسجد میں، مراد مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھتا ہے، تسلسل کے ساتھ ایک نماز بھی نہیں چھوٹتی، 40 دن نہیں، تو آپ 40 دن سمجھیں گے، 40 دن رہنے کا موقع، 40 نمازیں، 8 دن اگر قیام کا موقع مل جائے تو آسانی سے 40 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور 8 دن کا موقع حج کرنے والوں کو بھی اور عمرہ کرنے والوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان میری مسجد میں، مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 پروانے اسے ملتے ہیں۔ ایک جہنم سے بری ہونے کا، یعنی وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، دوسرے کہ عذاب سے بری ہونے کا کہ اسے عذاب نہیں ہوگا، تیسرا پروانہ ملتا ہے نفاق سے بری ہونے کا، کہ ایسا مسلمان جس نے 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی ہوں وہ منافق نہیں ہو، اور اگر کوئی منافق ہو تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو رکھا جائے گا، جہاں سے سب سے سخت عذاب ہوگا۔ بہرحال یہ چند باتیں حج اور عمرے کے تعلق سے اور تیار حرم کے سفر کے تعلق سے میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے یہ سعادت زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار عطا فرمائے، اور جو لوگ ان سب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائے، ہر قسم کی مشکلات کو حل فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔